خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں گواہی چینل سننے والوں کو سلام۔ میرا نام مبشر سیمل ہے اور میرا تعلق بیتنیہ چرچ اختر کالونی سے ہے۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے آج ہم ایک الہی بھید کے بارے میں دیکھیں گے کہ یسوع مسیح مظہر خدا ہے۔ اس کے لیے حوالہ پڑھتے ہیں پولس رسول کا خط عبرانیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے تیسری آیت تک، جہاں کلام مقدس میں اس طرح لکھا ہے: اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، اور وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا ہے۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح مظہر خدا ہے۔ تو مظہر خدا ہونے کے لیے ایک شرائط ہے۔ اس شرائط کے تحت ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ شرط وہ ہے کہ کسی کا مظہر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس کا وہ مظہر ہے اس کے اندر اس کی شخصیت اور صفات، خوبی، ذات اس شخص کے اندر پائی جائے جو کسی کا مظہر ہے۔ جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، کل عالموں سے پیشتر، اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے خدا، اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے۔ یعنی خاصیت، خوبی، مزاج، تاثیر اور صفت خداوند یسوع مسیح میں خدا کی ذات، اصلیت، ماہیت کا اظہار اتفاقی یا عارضی یا نامکمل نہیں ہے۔ یہ بائبل مقدس ثبوت پیش کرتی ہے، جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ بلکہ یسوع مسیح کامل خدا ہوتے ہوئے، یسوع مسیح کامل خدا ہوتے ہوئے، بلکہ یسوع مسیح کامل خدا ہوتے ہوئے کامل انسان بنے، جس کا ثبوت اور شہادت پولس رسول عبرانیوں کا خط اس کے پہلے باب کی تیسری آیت میں پیش کرتا ہے۔ یسوع کی ذات بھی وہی ہے جو قادر مطلق خدا کی ہے، کیونکہ یسوع خدا کی الہی ذات کا جلال ہے، جو جسم میں ظاہر ہوا۔ یسوع مسیح کی ذات خدا کی حقیقی الہی شان کا نور اور چمک ہے۔ خدا کی الہی ذات کا حقیقی پرتاؤ جو پولس رسول کہہ رہا ہے، اور نقش یسوع مسیح کی الہی ذات میں پایا جاتا ہے۔ پرتاؤ کا مطلب ہے عکس، روشنی، اور نقش کا مطلب ہے شبیہ اور صورت۔ اس لیے
ہم خدا کی حکمت، خدا کی قدرت، شفقت کو خداوند یسوع مسیح کی شبیہ اور صورت میں دیکھتے ہیں، جو حقیقت اور سچائی پر مبنی ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی ذات الہی میں خدا کی ذات میں صورت اور شبیہ نظر آتی ہے، اور ہم خدا کی حکمت، قدرت، شفقت کو یسوع مسیح کی شبیہ اور صورت میں دیکھتے ہیں، جو حقیقت اور سچائی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی ذات الہی میں خدا کی پاک ذات کا جلال ہے، اس لیے اسے الہی ذات کا جلال یسوع مسیح کو کہا گیا ہے۔ یسوع مسیح کی ذات اقدس ایک آئینہ کی صورت میں ہے، جس میں بنی نو انسان کو خدا کی ذات، خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام میں مرقوم ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ یہاں بھی کلیسیوں کے خط میں پولس رسول اس بات کو ظاہر کر رہا ہے۔ سکونت کا مطلب ہے مکمل، مستقل قیام، یعنی قائم رہنے والی۔ الوہیت کی معموری مجازی یعنی فرضی، نقلی یا مصنوعی نہیں ہے، جو پولس رسول کہہ رہا ہے، اور جو عام لوگ اپنی غلط فہمی میں ہیں، یا تمثیلی طور پر نہیں، یعنی ڈرامائی طور پر نہیں ہے، بلکہ حقیقی طور پر یسوع مسیح میں سکونت کرتی ہے۔ یسوع مسیح میں کیا کرتی ہے؟ سکونت کرتی ہے۔ اس لیے خدا کی حضوری، خدا کی معموری یسوع مسیح کے وسیلے ہمارے درمیان میں ہے، اور ہم خدا کی حضوری اور معموری کو یسوع مسیح میں دیکھ سکتے ہیں، جو ہمارے درمیان میں آج کل۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل مقدس یسوع مسیح کو، جو خدا کا ازلی بیٹا ہے، خدا کے ازلی کلام کی صورت میں پیش کرتی ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل مقدس ازلی کلام کی صورت میں پیش کرتی ہے، جو انسان بنا اور ہمارے درمیان رہا، اور یوحنا پہلا باب 14 آیت میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا۔ کیا ہوا؟ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ اس لیے اپنے جوہر اور حقیقی وجود اور ذات الہی اور اصل کے اعتبار سے خداوند یسوع مسیح کو بائبل مقدس ثابت کرتی ہے کہ وہ مظہر خدا ہے۔ یسوع مسیح نے مظہر خدا ہوتے ہوئے دنیا میں رہ کر اپنی تعلیم، اپنی زندگی، موت اور قیامت کے ذریعے خدا کی قدرت، حکمت، شفقت اور محبت کو بنی نوع انسان پر ظاہر کیا، کیونکہ خدا کی الہی ذات ہی، یہاں یہ بہت اچھا ایک فلاسفر نے لکھا ہے، کیونکہ خدا کی الہی ذات میں کیونکہ خدا کی الہی ذات ہی نور محبت ہے، اور مظہر اس کا مسیح ہے۔ پھر سنیے گا یہ
کیونکہ خدا کی الہی ذات ہی نور مجسم ہے اور مظہر اس کا یسوع ہے، اور ہم کو خدا نے اپنی اور کوئی صورت بجائے یسوع مسیح کے دکھائی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی واضح بات اس شخص نے کی ہے کہ کوئی اور صورت ہمیں نہیں دکھائی، اس لیے یسوع مسیح کی زندگی کے تمام واقعات، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے واقعات کو دیکھتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں انسان ہو کر خدمت کی اور زندگی کے تمام واقعات خدا کی محبت اور اس کے رحم اور فضل اور ترس کا اظہار ہوتا ہے، یعنی خدا کی زمینی زندگی میں ان کے تمام واقعات خدا کی محبت اور اس کے رحم اور فضل اور ترس کا اظہار نظر آتے ہیں۔ جب ہم کلام مقدس میں سے مرکز کی انجیل مقدس کو پڑھتے ہیں، اس کا پہلا باب اور اس کی 40 آیت سے لے کر 42ویں آیت تک، تو معلوم ہوتا ہے کہ جو بات میں پہلے کہی کہ ان کی تمام زندگی کے واقعات خدا کے فضل، رحم اور ترس کا اظہار کرتے ہیں، اور اس حوالہ میں یہ چیز نظر آتی ہے جو ثبوت کے طور پر ہے۔ یسوع مسیح کو راہ چلتے ہوئے ایک کوڑی ملا، یوحنا مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب 40 سے 42ویں آیت میں یہ واقعہ ہے۔ تو اس وقت کے مذہبی پیشواؤں کی طرح، جو اس وقت کے مذہبی پیشوا تھے، ان کی طرح مسیح یسوع نے اسے چھوت قرار دے کر اس سے کنارہ کشی نہ کی، بلکہ اسے چھو کر اسے شفا بخشی۔ یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک لیتے ہیں، اور بریک کے سے واپس آ کر پھر ہم یہاں سے ہی شروع کریں گے۔ ویلکم بیک۔ ہم اپنے کلام کو، جو کلام الہی ہے، وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ خداوند نے اس کوڑی کو، یسوع نے اس کوڑی کو شفا بخشی۔ اگر کوئی مفلوج، اندھے، گنگے، بہرے، اپاہج، دیوانے، بیمار، لاچار مل گئے، یعنی یہ ان کی زمینی زندگی کے تمام واقعات ہیں کہ اگر کوئی لاچار، بیمار، کسی بھی طرح کا بیمار لاچار ان کو مل گئے، تو آپ نے ان کے اوپر خدا کی محبت کا اظہار کیا اور خدا کی محبت کو ان پر ظاہر کیا، اور ان کو بھی خداوند یسوع مسیح نے شفا بخشی۔ پھر ایک اور حوالہ مرکز کی انجیل اس کے 14ویں پہلے باب کی 34ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، جہاں لکھا ہے، یہی بات ہے جو مفلوج، اندھے، گنگے، بہرے، اپاہج، دیوانے، بیمار، لاچار
ان کے بارے میں ہے، اور اس نے بہتوں کو، یعنی یہ اس قسم کے جو بھی لوگ تھے، یہاں ثبوت ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا، اور بہت سی بدروؤں کو نکالا۔ کلام مقدس ثابت کرتا ہے کہ کیونکہ اس لیے بدروئیں حکم مانتی تھیں غرض کہ آپ خدا کی محبت کا مجسمہ تھے، اور لاچاروں کے لیے، لاچاروں کے مددگار، کمزوروں کے حامی، بے کسوں کے ہمدرد، لاچاروں کے مددگار، مصیبت زدوں کے غمسار، غم زدوں کے غمخوار، گناہ گاروں کے دوست، اور ہر درجے اور ہر حالت کے انسانوں پر ہر وقت خدا کی لاجواب محبت کو ظاہر کرنے کا وسیلہ بنے اس دنیا میں، غمزدوں کے لیے، لاچاروں کے لیے، بے کسوں کے لیے خدا کی محبت کو ظاہر کرنے کا وسیلہ بنے اور ان کے ساتھی بنے۔ خداوند یسوع مسیح کے ذریعہ ہی بنی نوع انسان کو خدا کا عرفان کا مطلب ہے خدا کی پہچان، خدا کی شناخت، اور اس کی الہی ذات کا صحیح علم ہوا۔ اس کے علاوہ کسی کو خدا کی ذات کا علم نہیں ہو سکتا تھا سوائے مظہر خدا کے، جس نے بنی نوع انسان کو خدا کی پہچان اور ذات الہی کو صحیح طریقے سے اس کا علم دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوحنا رسول کی انجیل مقدس میں لکھا ہے، یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے جو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے۔ یوحنا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، بلکہ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا، جسے کلمت اللہ اور روح اللہ اور کلام خدا کہا گیا ہے۔ باپ کا اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ قادر مطلق خدا کی ذات روحانی ہے، قادر مطلق خدا کی ذات روحانی ہے، اور جسمانی آنکھ اس روحانی خدا کو دیکھ نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ایمان پر زندگی بسر کریں، ہمارے اندر ایسا ایمان ہو تاکہ ہم ایمان کے وسیلہ سے اسے دیکھ سکیں، روحانی آنکھوں سے دیکھ سکیں، کیونکہ ہم ایمان ہی سے اس ذات اقدس جو ندیدنی ہے دیکھ سکتے ہیں۔ خدا نے جو اپنا انکشاف یعنی ظہور، پرانے عہد نامہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ مختصر اور نامکمل تھا۔ پرانے زمانے میں، پرانے عہد نامہ میں خدا کا اپنا انکشاف اور ظہور پرانے عہد نامہ میں مختصر اور نامکمل تھا۔ اس کے مقابلے میں یسوع مسیح نے خدا کا مظہر ہوتے ہوئے خدا کو کامل طور پر دنیا کے سامنے ظاہر کیا، کیونکہ
یسوع مسیح جو باپ کا اکلوتا ہے، صرف اور صرف وہی یہ انکشاف کرنے کے لیے موزوں اور اہل ہے، اور دنیا میں کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو خدا کا صحیح طریقے سے انکشاف کر سکے، خدا کے ظہور کو دنیا کے اوپر ظاہر کر سکے، کوئی اور ہستی نہیں ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ایک اور بڑے اچھے الفاظ میں بیان کیا اور کہا، یسوع مسیح نے فرمایا، میں اور باپ کیا ہے؟ ایک ہے۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ میں اور باپ ایک ہے۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یوحنا 12 باب اور اس کی 45ویں آیت میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے، جو مجھے دیکھتا ہے۔ اسی آیت کا یہ ثبوت ہے، اور خدا یسوع مسیح بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے دیکھتا ہے میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے، وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کے ساتھ اور اس کے ساتھ جان پہچان کے وسیلہ سے ہم خدا کے عرفان تک پہنچ سکتے ہیں، خدا کی پہچان تک پہنچ سکتے ہیں، خدا کی شناخت کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا اپنی پہچان یسوع مسیح کے چہرے سے کراتا ہے۔ خدا اپنی پہچان جو ہے وہ یسوع مسیح کے چہرے میں کراتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت میں پولس رسول فرماتے ہیں، اس لیے خدا ہی ہے، خدا کی ہستی کے بغیر دنیا میں اور کوئی ہستی نہیں ہے۔ اور پولس رسول واضح طور سے ہمیں کہہ رہا ہے، کیونکہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے۔ خدا ہی ہے جس نے بتایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کا نور مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ جس طرح آسمان پر ہم دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں کو بڑا بھلا اچھا لگتا ہے، جب خوشخبری کا نور ہمارے دلوں میں چمکتا ہے تو اور بھی خوشگوار اور فائدہ بخش ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کا خدا کا مظہر ہونا، یسوع مسیح کا خدا کا مظہر ہونا، روح اللہ ہونا، کلمت اللہ ہونا، وہ مقام ہے جو بشر خاکی کی پرواز سے باہر ہے۔ یعنی کوئی انسان اس بات پر فخر نہیں کر سکتا، کوئی بشر جو انسان سے انسان پیدا ہوا ہے وہ اس بات پر فخر نہیں کر سکتا، اتنی اونچی اڑان نہیں کر سکتا، نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس لیے کوئی خاکی بشر جو انسان سے انسان پیدا ہوا ہے وہ خدا کا مظہر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ سوائے خدا یسوع مسیح کے، مسیحی ایمانداروں کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ مسیحی ایمانداروں کا یہ عقیدہ یعنی ایمان ہے کہ یسوع مسیح ہی اس دنیا میں ایک واحد ہستی ہے جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے خیالات، جذبات اور اس کی ذات سے واقف ہو سکتے ہیں، جس طرح ہمارے افعال ہماری ذات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے مسیح کے افعال خدا کی ذات کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح صرف خدا کی مانند ہے اور مظہر خدا ہے۔ یہ بڑا بھید اور الہی مکاشفہ ہے۔ جب روح القدس کی ہدایت اور مدد سے اور اس کی رہنمائی کے بغیر ہم خاکی بشر جان نہیں سکتے کہ یسوع ہی مظہر خدا ہے، تو وہی اپنے لوگوں کو نئے آسمان اور نئی زمین کی برکتوں سے مالا مال کرے گا، اور ہمارے دشمن شیطان کو حتمی اور مکمل شکست دے کر اور ابلیس یعنی شیطان کی کوفتوں پر فاتح ہوگا۔ آئیے ہم اس کلام مقدس کے وسیلہ سے
جو ہم نے برکت پائی ہے اور دیکھا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا آخری اور قطعی مکاشفہ ہے، اس لیے یسوع مسیح پرانے عہد نامہ کے نبیوں اور فرشتوں اور موسیٰ سے بھی افضل ہے، کیونکہ آسمان کے اوپر زمین کے تلے بخشا نہیں کسی اور کو یسوع جیسا نام جو قدرت والا، قوت والا اور شفا والا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کو سمجھنے کے لیے روح القدس کی حضوری اور معموری سے آپ کو معمور کرے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں تاکہ یہ کلام جو آج گواہی چینل کے ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے، اس کو پڑھیں کلام مقدس میں اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو جو اس حقیقت کو نہیں جان سکتے ان سے آگاہ کریں۔ خداوند قادر مطلق خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ روح القدس کے ذریعہ سے آپ اپنا مکاشفہ الہی بھید اپنے لوگوں پر کھولتے ہیں۔ بغیر روح القدس کے ہم خداوند قادر مطلق خدا اس مکاشفہ کو، اس الہی بھید کو جان نہیں سکتے۔ یہ تیرا فضل، یہ تیری رحمت، یہ تیری شفقت ہے۔ جتنے بھائی بہنیں، بیٹیاں، بزرگ ٹی وی گواہی چینل ٹی وی پر یہ میسج سن رہے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند یہ کلام ان کے دل کی تختیوں پر تخت نشین ہو، وہ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند تیرے بیٹے یسوع کے نام سے برکت پائیں جو مظہر خدا ہے، اور اسی کے وسیلہ سے ہی آسمان اور زمین کی برکتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ کوئی اور وسیلہ نہیں ہے، کیونکہ آسمان کے اوپر زمین کے تلے بخشا نہیں کسی اور کو یسوع جیسا نام جو ابلیسی قوتوں کو ہمارے جسموں سے نیست و نابود کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند قادر مطلق خدا، میں شکر کرتا ہوں گواہی چینل کے لیے، اس کی پوری ٹیم کے لیے، خداوند اس کے چلانے والوں کے لیے، بھائی سرفراز کے لیے جس نے یہ مجھے موقع دیا کہ میں اس بھید کو، اس قطعی اور آخری مکاشفہ کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں، تاکہ آپ آج کے اس کلام مقدس سے روح کی ہدایت سے فیض یاب ہو کر یسوع نام کو عزت اور جلال دے جو عزت، تمجید، حمد اور ستائش کے لائق ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، یسوع المسیح کے باب برکت نام میں جو مظہر خدا ہے، آمین۔